یہ متم حضرت عائشہ کا پرانا ہونے والا خسر، حضرت عائشہ کی منگنی متم کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، تو منگنی کینسل ہوئی، پھر حضور کے ساتھ رشتہ چلا۔ بڑا لمبا قصہ میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت خولہ جو تھی یہ جگ ممانی تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت خولہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خولہ نے آ کر کہا حضرت بہت پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خولہ گھر کا کام بھی مجھے سنبھالنا ہے، باہر کا کام بھی سنبھالنا ہے، بیٹیوں کو بھی دیکھنا ہے، دعوت کا کام بھی دیکھنا ہے۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈوں؟ حضور نے فرمایا ڈھونڈو۔ تو یہ فرمایا حضرت خولہ نے کہ سیبہ ڈھونڈوں یا کنواری ڈھونڈوں؟ آپ تھوڑے دیر تو خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد آپ نے کہا خولہ دونوں ڈھونڈو، دونوں۔ حضرت خولہ کہتی ہے کہ میں، اچھا حضرت خولہ جو تھی یہ جگ ممانی تھی، جگ ممانی۔ ہمارے نظام الدین مرکز میں مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، یہ سب ان کو ماموں کہتے تھے۔ میرے ابا بھی ماموں کہے، حضرت جی بھی ماموں کہے، حالانکہ ماموں نہیں تھے ہمارے، ہم تو پالم پوری، ہمارا کیا تعلق رشتے کا ان سے۔ ابا بھی کہتے تھے بیٹا یونس ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں دیکھو، حضرت جی بھی کہتے تھے بھائی مولوی یونس بیٹا دیکھو ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے احمدآباد بھی ہوگا جگ ممانی، جگ ماموں، جگ بھابھی، جگ بھائی، جگ چچا، سب چچا کہتے ہیں ان کو، یہ ہوتا ہے قبیلوں کے اندر۔ تو یہ حضرت خولہ جگ ممانی تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا جو ہے میں انتظام کرتی ہوں لڑکی کا، شادی کا۔ تو پوچھا کہ حضرت سیبہ سے کراؤں کنواری سے کراؤں؟ تو حضور نے فرمایا دونوں سے کراؤ، اور پھر ایک جملہ کہا آپ نے، یہ کام تو عورتوں کا ہی ہوتا ہے شادیاں کرانا۔ یہ جملہ کہا حضور نے، شادیاں کرانا یہ کام تو عورتوں کا ہوتا ہے۔ اب حضرت خولہ باہر نکلی، جب باہر نکلتی حضرت سودا کھڑی تھی، اتفاق یعنی حضرت سودا سے کہہ کر نہیں آئی تھی، سودا کھڑی تھی۔ ارے سودا تیرا پیغام لے کر آئی ہوں، تیرا پیغام۔ تو کون؟ اشارہ کیا، اچھا میرا پیغام؟ ہاں تو تیار ہے کہ نہیں؟ ہاں میں تیار ہوں، کون انکار کرے گا، میں تیار ہوں۔ وہ سامنے میرے والد زمع بیٹھے ہیں، حضرت سودا کے والد کا نام تھا زمع، وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، کہ تم وہاں جاؤ اور میرے والد کو کہو کہ سودا کا پیغام آیا ہے اور سودا تیار ہے، وہ خالی ہاں بھر دے تو میری شادی کرا دو حضور کے ساتھ۔ حضرت خولہ چلی تو حضرت سودا نے زور سے کہا کہ ارے خولہ ایک بات سنو، میرے ابا کے سامنے سلام مت کرنا، مہربانی کرنا، سلام کرو گی میرا نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن سلام سے ان کو چڑے، تو پھر جاؤ تو کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا نا، تو کہا کہ جاہلیت کے سلام کرنا۔ تو پوچھا حضرت خولہ نے جاہلیت کے سلام کیا ہے؟ تو حضرت سودا نے کہا گڈ مارننگ، صباح الخیر، یہ کہنا، یہ جاہلیت کا سلام نہیں۔ خیر بولے گئے، حضرت خولہ گئی، بیٹھے ہوئے تھے زمع، چچا ارے خولہ آ گئی، کھجور لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ ہاں خولہ کیوں آئی ہو؟ تو سودا کے لیے آئی ہوں۔ اچھا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ یوں کہا حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، محمد ہیں ان کو نکاح کی ضرورت ہے، تو میرے دل میں بات آئی کہ سودا کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ ارے ہاں بہت اچھا، میں تیار ہوں۔ باپ تیار ہو گئے۔ اب جب باپ تیار ہو گئے، حضرت سودا وہاں کھڑی جو اشارے سے سمجھ رہی تھی کہ سب معاملہ برابر چل رہا ہے۔ اتنے میں یہ عبداللہ ابن زمع، یہ مشرک تھے، بعد میں مسلمان بنے، یہ آئے، بھئی کیا باتیں ہو رہی ہیں گھر میں؟ تو زمع نے کہا یہ سودا کا پیغام لے کر آئے۔ کس کے ساتھ؟ یہ کہ محمد کے ساتھ۔ نہیں، میری بہن وہاں نہیں جائے گی، اگر میری بہن گئی گھر توڑ دوں گا، یہ کروں گا وہ۔ ابا نے کہا اتنا اچھا رشتہ کہاں ملے گا؟ نہیں میری بہن وہاں نہیں۔ انہوں نے تو گھر کی دیواریں توڑنا شروع کر دی، برتن پھینکنے شروع کر دیے، میرے بہن وہاں نہیں جائے گی۔ بعد میں یہ مسلمان بن گئے تھے، عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بہت روتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے کیوں روتے ہو؟ بولے میں نے حضور کے خلاف اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کیا؟ مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا اچھا رشتہ تھا اور میں نے ہنگامہ کیوں کھڑا کیا؟ تو حضرت سودا بھاگی آئی۔ حضرت سودا نے کہا کیا ہو رہا ہے ابا گھر میں؟ یہ کہا بیٹا تیرا رشتہ آیا ہے محمد کے ساتھ، میں تیار ہوں، تیری ماں تیار ہے، یہ عبداللہ تیار نہیں ہے۔ تو حضرت سودا نے کہا میں دلیر بن گئی، ابا میں تیار ہوں، بھائی تیار ہو کہ نہ ہو اپنی بلا سے، میں تیار ہوں، میرا نکاح کرا دیجیے آپ۔
چنانچہ خولہ لے کر گئی، حضرت خولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو حضرت سودا جو ہے ان کے مزاج میں ظرافت تھی۔ ظرافت سمجھتے ہو؟ گجراتی کیا سمجھے کہ بیچارہ ظرافت، یعنی وہ ہنساتی بہت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بچیاں تھیں نا، بچیاں تھیں اور حضور کے پر حالات تھے، تو حضور کہتے تھے سودا نے اتنا ہنسایا کہ میں سارا غم بھول گیا۔ کھانا کھانے بیٹھے تو چٹکلا چھوڑ دے، حضرت فاطمہ کو اپنے گلے سے لگا لیا، سب بچیوں کو اپنے ساتھ لے لیا، دامادوں کو لے لیا، اور سارا گھر کا نظام سیٹ کر دیا حضرت سودا نے، اور بہت ہنساتی تھی۔ حضور کو ہنسانے کے قصے کبھی کبھار ایسے جملے کہہ دیتی تھی، کھانے بیٹھے ہو تو کوئی چٹکلا چھوڑ دے تو وہ جو ہے حضور کا لقمہ بھی باہر آ جاتا ہے، تو حضور ایسے ہنستے رہتے تھے۔ اور کبھی کبھار یہ حضرت فاطمہ وغیرہ کہتی کہ امی ذرا کچھ سناؤ نا، سمجھ گئے کہ نہیں، کچھ سناؤ نا، کچھ سناؤ، مزہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سیٹ ہو گئے حضور حضرت سودا کے ساتھ، تو حضرت خولہ پھر آئی۔ حضرت خولہ نے آ کر کہا کہ ماشاءاللہ مجھے آپ کا گھر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ گھر سیٹ ہو گیا، سودا کھانا بھی پکا رہی ہے، بچیاں ماں سب مل کر برتن دھو رہے ہیں، ایک گھر سیٹ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ تمہیں جزائے خیر دے، بہت اچھی عورت سے نکاح کرایا آپ نے، اور بہت میرے گھر کے اندر سکون ہو گیا۔ اب میں اطمینان سے دعوت کا کام کرتا ہوں، گھر کا کام سنبھال لیتی ہے، اور باہر کا کام زید ابن حارثہ ہے، حضرت بلال ہیں، یہ لوگ کر لیتے ہیں، ابو طالب تو ہے نہیں، وہ لوگ کر لیتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک حضور نے خولہ سے کہا، سب بیٹھے، سودا بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، خولہ بیٹھی ہیں۔ اچانک حضور نے خود نے کہا، ارے خولہ وعدہ یاد ہے تجھے؟ کہا نہیں بھئی، بات یہ ہوئی تھی کہ تم نے مجھے پوچھا تھا سیبہ سے نکاح کراؤں یا باقرہ سے کراؤں، تو میں نے کہا دونوں سے کراؤں، تو سیبہ سے تو کرا دیا، کنواری کہاں ہے؟ یہ حضور نے کہا کنواری کہاں ہے؟ تو حضرت خولہ نے آہستہ سے کہا کہ حضرت وہ بھی سیٹنگ کر کے آئی ہوں، وہ بھی سیٹنگ کر کے آئی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کون؟ من کون ہے؟ یہ کہا آپ کے بھائی کی بیٹی۔ میرا بھائی کون؟ کہا ابو بکر۔ یہ کہا ابو بکر کی تو دو بیٹیاں ہیں، ایک اسما اور ایک عائشہ، تو کون؟ فرمایا حضرت خولہ نے عائشہ۔ ارے عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ یہ حضور فرما رہے ہیں عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا، کیونکہ عائشہ کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ حضرت عائشہ کی منگنی متم کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، کہ عائشہ کی تو منگنی ہو چکی ہے، کسی کی منگنی کسی جگہ ہوئی ہو اور جو ہے یعنی اس کو توڑوانا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت خولہ نے کیا کہا، حضرت سب کچھ ہو جائے گا، آپ تیار ہیں کہ نہیں بتائیے؟ سب کچھ سیٹنگ کر کے آئی ہوں، آپ تیار ہیں کہ نہیں؟ بھی بہت اچھا، ابو بکر کی بیٹی میرے نکاح میں آئے میرے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن شریعت کو توڑ کر نہیں۔ میں کہا شریعت کو توڑیں گے نہیں، جو کام کریں گے ڈھنگ سے کریں گے۔ یہ کہہ کر نکلی، باہر ابو بکر کھڑے تھے، اتفاق تھا۔ ابو بکر عائشہ کا رشتہ لائی ہوں، کہاں؟ یہاں اشارہ کیا کہ عائشہ کا رشتہ یہاں کیسے ہوگا، اپنی تو وہاں بات طے ہوئی ہے متم کے یہاں۔ فرمایا کہ تم تیار ہو کہ نہیں؟ میں تیار ہوں، یہ اتنا اچھا رشتہ کون انکار کرے گا؟ چلو ابو بکر کو لے کے چلی، اسلام آ چکا تھا، اور لے کر چلی۔ وہاں جب گئی تو یہ متم بیٹھا ہوا تھا، ارے ابو بکر آؤ، ابو بکر آؤ، ارے ممانی خولہ آؤ 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 آؤ، اکرام کرتے ہیں نا، بھی کھجورے لاؤ، زمزم لاؤ، یہ لاؤ، حقہ لاؤ، یہ سارا دھمل شروع ہو گئی وہاں۔ اچھا کیوں آئے ہو؟ تو حضرت خولہ نے صدیق اکبر سے کہا تھا آپ کو بولنا نہیں ہے، میں بولوں گی، اب ایڑا ٹیڑا بول لو گے تو معاملہ سب ختم ہو جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا، میں بات کروں گی، آپ خاموش رہنا، آپ خالی گردن ہلاتے رہنا، بس بولنا مت۔ تو خولہ نے بات شروع کی، بھئی وہ عائشہ کی منگنی ہوئی ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ، تو ہم دونوں آئے ہیں کہ نکاح کی تاریخ مقرر کر لیں، پر کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ مطلب نے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ میں ذرا میری بیوی سے پوچھوں۔ جب پوچھ لو، آؤ بیگم آؤ، یہ لوگ آئے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کی تاریخ لینے کے لیے، یہ لوگ آئے ہیں۔ اس کی بیوی آ گئی، متن کی بیوی آئی، تو اس نے کہا ہاں کیوں آیا ہو تم؟ حضرت خولہ نے کہا کہ منگنی ہوئی ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ، ہم تاریخ طے کرنے کے لیے آئے ہیں، تاریخ۔ تو متن کی بیوی نے کہا دیکھو سنو، ہمیں پتہ چلا کہ عائشہ جو ہے یہ بدل گئی ہے، یہ بھی پتہ چلا کہ ابو بکر بھی بدل گئے ہیں،
اور یہ بھی پتا چلا کہ ممالک تم بھی بدل گئی ہو، اور یہ بھی پتا چلا کہ مکہ میں کئی لوگ بدل گئے ہیں، تو اب میرا ارادہ تو میرے بیٹے کے ساتھ کرنے کا نہیں ہے۔ تو حضرت خولہ نے کہا بالا ٹلی، پھر کوئی بات نہیں، لیکن ایک اصولی بات تھی، بیوی منع کر رہی ہے، بھی منع کر رہے ہیں۔ حضرت خولہ بہت ہوشیار تھی، اس نے کہا بھی متم یہ منع کر رہی ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو متم نے کہا میں تو میری بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، میری بیوی جو کرتے تھے۔ حضرت خولہ نے کہا یہاں آ کر حضور سے جوڑ دیا۔ پھر حضور نے خواب دیکھا کہ عائشہ میں نے ایک خواب دیکھا، جنت سے جو ہے ایک دلہن آئی، میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو تم تھی۔ میں نے خواب دیکھا کہ جنت سے ایک دلہن آئی ایک ٹرے کے اندر، تو گھونگھٹ اٹھایا تو تم تھی۔ یہ تو بخاری مسلم میں بھی روایتیں آتی ہیں۔ یہ متم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متم کو بلایا طائف سے واپسی پر، یہ کہ تو ہماری مدد، اب رشتہ تو کچھ ہے نہیں لیکن تو ہماری مدد کر۔ یہ متم نے کہا میں آپ کو سپورٹ کروں گا، ہمارا رشتہ ہو یا نہ ہو، لیکن تم اچھے آدمی ہو۔ چنانچہ متم نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر مکہ لائے، اور مکہ مکرمہ لا کر سب جگہ اعلان کر دیا میں نے محمد کو اور زید ابن حارثہ کو پناہ دی ہے، کوئی بھی میلی نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی میلی نگاہ سے دیکھے گا میں اسے قتل کروں گا۔ اور اپنے سارے بیٹوں کو ساتھ رکھا اور حضور سے کہا آپ طواف کرو، گھر پر جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ حضور نے فرمایا ہم طواف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اپنے تلواریں لے کر وہاں کھڑے رہے سب، میں نے پناہ دی ہے۔ جب حضور طواف کر رہے تھے تو حضرت سودا اور حضرت فاطمہ کو پتہ چلا کہ ابو آئے ہیں، مکان قریب تھا نا، تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت فاطمہ دوڑی دوڑی آئی اور حضور سے چمٹ گئی۔ حضور بھی روئے، حضرت فاطمہ بھی روئی، اور پھر حضور اٹھا کر اس کو حضرت سودا کے گھر پر گئی۔ تو مکہ والوں نے پھر متم سے کہا کہ دیکھو بھی تم نے یہ اجازت دی ہے، ہم نے داخل کر دیا، لیکن زور زور سے نماز نہ پڑھیں، یا علی اعلان نماز نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں، وہ بات کی چیز ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کہا تھا، بدر میں ایک جملہ، جب بدر کا قصہ ہو گیا آپ نے فرمایا سنو، آج اگر متم زندہ ہوتا اور مشرکین مکہ کی مجھ سے سفارش کرتا میں سب کو معاف کر دیتا کہ اس کا مجھ پر احسان ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ آج اگر متم زندہ ہوتا کہ طائف سے واپسی پر کسی نے ساتھ نہیں دیا لیکن اس نے ساتھ دیا، کہ آج متم اگر زندہ ہوتا تو میں اس کی سفارش پر اہل مکہ کو معاف کر دیتا۔